ہوشمند اور دانا شخص وہ ہے جو کل کی امور کی تدبیر آج کر کے بے پرواہ ہو جائے۔ جب تک صحت و حواس قوت بدن اور بے فکری میسر نہ آئے کوئی کام انجام نہیں پا سکتا۔ نیک عادت خیر کی علامت ہے۔ کسی چھوٹی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض موقع پر مفید ہوتی ہے اور بعض موقع پر ان کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ خیالات کے جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام دیتی ہے۔ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، اپنی محنت اور مصیبت کے زمانے میں بھی خوشیوں کا امیدوار ہوا کرتا ہے، کیونکہ خوشیوں سے راحت ملتی ہے۔ ایک شخص کی زندگی بائیسیکل چلانے کی مانند ہے۔ اپنا متوازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو لازمی چلانا پڑتی ہے۔ ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اس سوچ کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے یہ مسائل پیدا کیے۔ انسان کو چاہیے کہ صبح صادق کے وقت ذکر حق اور فکر کرے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے غصہ پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب انسان کی روشن خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے مگر دانشمند اسے آخر وقت تک چھپائے رکھتا ہے۔ قناعت بدن کو تازگی بخشتی ہے اور حسد بدن کو گلا دیتا ہے۔ جب وقت گزر جائے تو ہرگز واپس نہیں آتا، اس لیے وقت سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ مرد کی سیرت دیکھو، اس کی صورت پر نہ جاؤ۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔